سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم۔ کہا ان لوگوں نے، ان سرداروں نے جو متکبر تھے شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے ضرور بھی ضرور نکال دیں گے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب میں یہ کہا کہ کیا ہم بیزار ہوں تو بھی؟ بے شک ہم نے اللہ پر بہتان باندھا اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائی ہے، اور اس میں لوٹ کر واپس آنا ہمارا کام نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو کہ ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ اے اللہ ہمارے درمیان، ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے انصاف کا،
اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان لوگوں نے ان سرداروں نے جو کافر تھے شعیب علیہ السلام کی قوم سے یہ کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گویا کہ وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ پھر وہ پلٹے ان لوگوں سے اور فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، اب کیا افسوس کروں میں کافر قوم پر۔ گزشتہ نشست میں مدین کے علاقے میں آنے والے اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کی قوم شرک میں بھی مبتلا ہو گئی اور ساتھ ہی مالی بدعنوانیاں، خرد برد بھی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ظالمانہ طریقے سے مال ہتھیانا، یہ سب چیزیں ان کے اندر آ گئی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو عقیدے کی اصلاح کی بھی دعوت دی ہے اور اپنے مالیات کے مالی معاملات کی اصلاح کی بھی دعوت دی ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر یہ تک کہہ دیا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرنا ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، کہ اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم جس چیز کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تو اس کو چھوڑ دیں، یا ہم اپنے مالوں میں ایسا وہ تصرف نہ کریں جو ہم چاہتے ہیں؟ یعنی ہماری کمائیاں ہیں، ہم جیسے چاہے کریں، ہم جیسے چاہیں کمائیں، تم اس میں کیوں دخل دیتے ہو؟ تم تو بڑے بھلے مانس اور سمجھدار آدمی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ جواب ہے یا وہ تبصرہ ہے جو آج کا بھی بسا اوقات غیر مسلم تاجر تو کہتے ہی کہتا ہے، مسلمان تاجر بھی بسا اوقات یہ بات کہہ دیتا ہے۔ جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کے لحاظ سے یہ کام درست نہیں ہے، وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ کو کیا پتہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ چیز نکال دو بزنس میں سے، یہ نکال دی تو بزنس تو سارا دھڑام سے نیچے گر جائے گا، سارا ملک، ساری معیشت، ساری فلاں فلاں فلاں، وہ ایسے ہو، آپ کو نہیں پتہ، آپ اس بات میں دخل نہ دیں، آپ بس اپنی نماز روزہ کریں۔ تو یہی جواب جو ہے وہ اس قوم نے، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مالیات میں اپنے مرضی کے فیصلے نہ کریں، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ صرف نماز روزے کی اصلاح کے لیے نہیں آتے، یہ بھی ایک سیکولرزم کا نظریہ ہے کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے، بس یہ چند اخلاقیات، بس چلو بھوکے کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو، بیوہ کی مدد کر دو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، بیمار کو دوائی دے دو، ہسپتال بنوا دو، یہ سمجھتے ہیں یہ دین ہے، اور اس کے علاوہ بس اپنی نماز روزہ کر لو، یہ پورا دین ہو گیا۔ دین اس بات کا نام نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ دین وہ مکمل نظام ہے جو ہماری زندگی کے ایک ایک گوشے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی لیے ہماری جو اسکول کی کتابیں ہیں اس میں ہمیں جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہیں وہ بالکل ناقص ہے، صرف عقائد پڑھائے جاتے ہیں، عبادات پڑھائی جاتی ہیں اور اس کے بعد اخلاقیات، بس بیچ میں سود، رشوت، جوا، جو غلط چیزیں ہیں ان سب کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اسلام کا جو تصور دیا جاتا ہے بالکل ناقص دیا جاتا ہے۔ یہی تصور پھر آگے چل کے کار فرما ہوتا ہے، جب کہا جائے وہی پڑھنے والے لوگ جب آگے جاتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، کہا جائے کہ اسلام نافذ کرو تو کہتے ہیں اسلام کیا، چھوڑو بس اس بات کو، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ پھر ان کو ایسے اسکالر بھی مل جاتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب جیسے کہ جو ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، گویا کہ ریاست تو سیکولر ہی ہوتی ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ ریاست کوئی الگ سے کوئی کسی بلا کا نام نہیں ہے، اس کے رہنے والے باشندوں کا نام ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو ریاست مسلمان ہے، اس کو اسلام پہ چلنا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ انسان جو خود اپنی انفرادی زندگی میں تو دین پر چلے
لیکن اجتماعی زندگی میں اجتماعی بڑے پیمانے پر جو معاملات ہیں وہاں کے دین رہنمائی نہیں دیتا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہ جواب دیا ان کو۔ تو یہاں آج کی آیت میں جو ہے وہ مکالمہ ہے ان کا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے شعیب اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، دیکھ لو باز آ جاؤ، یہ باتیں چھوڑ دو، یہ تم ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہو، ہماری بتوں پر کر رہے ہو، ہماری غلط رویوں پر کر رہے ہو، ہماری مالیات میں دخل دینا چاہتے ہو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں نکال کے باہر پھینک دیں گے، تمہیں گویا کہ ہم ڈیپورٹ کر دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، پھر دوسری اگر یہاں رہنا ہے تو بس پھر ایسا ہے کہ ہمارے جیسے ہو کے رہو، یہاں رہ کر ہم تمہیں دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کرنے دیں گے۔ قال اولو کنا کارہین، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری بات بھجا ہے، مگر جس چیز پر تم کاربند ہو، جن عقائد پر، جن اعمال پر، اس کی طرف تو ہمارا نگاہ اٹھا کے دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، ہمیں تو اس سے کراہت آتی ہے، نفرت ہے اس سے، بیزار ہیں ہم۔ تو جس چیز سے ہم بیزار ہیں، ہم کیا واپس پلٹ کے ادھر جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان کی نشانی بھی فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب کسی دل میں داخل ہو جائے تو اس دل کو آگ میں کود جانا، ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا تو منظور ہو جاتا ہے، ایمان اس دل سے نکلتا نہیں ہے۔ ایمان وہ حقیقت ہے جو دل کے اندر داخل ہو جائے، اس کی بشاشت جب دل کے اندر داخل ہو جائے تو پھر چھوڑ نہیں گئی وہاں کے اس کو۔ تو یہ فرمایا کہ قال ولو کنا کارہین، یعنی کفر سے اور کافر تمہارے اعمال سے ہم بیزار ہیں، ہمارا تو دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، چاہے جائے کہ ہم اپنا لیں اس بات کو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آ بھی جائیں تو دیکھو اس کا مطلب کیا ہوا، مطلب یہ ہوا کہ آج تک ہم نے ڈھونگ رچایا، نعوذ باللہ من ذالک، آج تک ہم نے تمہیں کہا توحید پہ آ جاؤ، شرک بری بات ہوتی ہے، اپنے اعمال درست کرو، اپنے مالیات کے معاملات درست کرو، امانت دیانت پہ چلو، ملاوٹ نہ کرو، یہ سب چیزیں تمہیں ہم آج تک سمجھاتے رہے، اب اگر ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہو گئے تو اس کا مطلب ہے اب تک ہم نے جھوٹ بولا ہے، اور پیغمبر کی ذات اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان عدنا فی ملتکم، اللہ نے تو ہمیں نجات عطا فرما دی، ہمیں تمہارے غلط عقائد سے، غلط اعمال سے، غلط حرکتوں سے نجات دے دی، تو اب ہم کیوں واپس آئیں گے؟ وما یکون لنا ان نعود فیہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم واپس آ جائیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو یہاں ان کی بات کے اندر آیا ہے، الا ان یشاء اللہ ربنا، جتنے بھی پیغمبروں کی مکالمے قوموں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے جو زیادہ مکالمہ ہے دلچسپ قسم کا، وہ شعیب علیہ السلام کا ہے، اسی لیے ان کو کہا گیا خطیب الانبیاء، انبیاء علیہ السلام سے سب سے زیادہ اچھی گفتگو کرنے والے۔ تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ الا یشاء اللہ ربنا، دیکھو ہم کفر میں واپس آنے والے نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، ہماری ہمت نہیں ہے، کوئی انسان کی کیا ہمت، انسان تو ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے اس کا، تو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے تو انسان ہدایت پہ آتا ہے، اگر خدا گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت پر لا نہیں سکتا۔ الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو بات شعیب علیہ السلام نے کی ہے، یہ اس لیے کی ہے کہ بسا اوقات انسان غرور میں چلا جاتا ہے، عبادت کا، زہد کا، عبادت کا، علم کا، ایمان کا، غرور بری چیز ہے، اس سے بسا اوقات آدمی کو ریورس گیئر بھی لگ جاتا ہے۔ بہت عبادت کرنے والا، بہت کچھ کرنے والا اگر اپنے فخر میں چلا گیا کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس کو پیچھے بھی پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے تو یہ ایسا ہی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ مأمون العاقبہ، عام امتی جتنا بڑے سے بڑا ہو اسے خاتمے کا ڈر لگا رہتا ہے کہ نہ جانے انجام کیا ہوگا، چاہے صحابہ ہو،
اس لیے تابعین یہ فرماتے تھے کہ میں 30 صحابہ سے ملا جو آخر کے تابعین ہیں، کوئی کہتا میں 100 صحابہ سے ملا، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، میں نے ہر ایک کو اس حالت میں پایا ہے کہ انہیں اپنے اوپر منافق ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا کہ حضور نے جو مسلمان کے لیے معیار قائم کیا تھا ہم تو اس معیار پر نہیں ہیں. اس چیز سے ڈرتے تھے، اور اس چیز سے بھی ڈرتے تھے کہ جو کچھ ہم نے عمل کیے دنیا میں، اچھے نیک عمل کیے، یہ قبر میں سلامت چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ آدمی دنیا میں ہاتھ جھاڑ کے پلہ جھاڑ کے نکل جائے. اگر سب کچھ کیا، بڑی محنت کی، لیکن ساتھ کچھ نہیں لے کر گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ڈر لگا رہتا تھا. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا، ان کو اپنے جو انجام ہے وہ گارنٹی ہوتی ہے ان کی. وسع ربنا کل شیء علما، ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. جتنی بھی مخلوقات ہے، ممکنات ہے، اور خود اللہ کی ذات اور صفات ہیں، یہ سب اللہ کے علم کو حاوی ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت وسعت کے اعتبار سے وہ اللہ کا علم ہے، علم الہی ہے. علی اللہ توکلنا، یہ اللہ جس کا علم اتنا کامل، اتنا جامع، اتنا محیط، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں. ہم اپنا بھروسہ اسی پر کرتے ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. ہماری ہمتیں، ہمارے ارادے، ہمارے عزم، ہماری کوششیں، ہماری محنتیں کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ ہی سب کچھ ہے. ربنا افتح، آگے پھر اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ ہماری یہ قوم ایک طرف ہے، ایک طرف ہم ہیں، ہم حق پر ہیں، یہ باطل پر ہیں. یا اللہ ہمارا ان کا فیصلہ فرما دیجیے، اور آپ کا فیصلہ ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے. وانت خیر الفاتحین، آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. آگے پھر فیصلہ ہوا. اس سے پہلے قوم نے جب یہ بات سنی ہے شعیب علیہ السلام کی، تو انہوں نے اپنی قوم کو، سرداروں نے اپنی قوم کو کہا لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم ان کے پیچھے چل پڑے تو تمہارا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا تمہارے پلے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل میں ستیہ ناش کس کا ہونے والا ہے. فأخذتهم الرجفہ، زلزلے نے آ کر شدید طریقے سے ان کو پچھاڑا ہے. فأصبحوا فی دارہم جاثمین، ان پر عذاب کی صورت یہ ہوئی کہ پہلے شدید قسم کی گرمی آئی ان پر، اتنی تپش، اتنی تپش، اتنی تپش کہ سائے میں بھی ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. یہ اپنے گھروں کے تہہ خانوں میں گھس گئے نیچے کہ شاید نیچے ٹھنڈک ہو، وہاں اس سے بڑھ کر گرمی. پھر وہاں سے نکل کر جب بھاگے تو جنگل کی طرف آئے، وہاں ایک بادل آیا، اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی. یہ سب وہاں جمع ہو گئے. تو وہ بادل ہوا نہیں تھا، وہ اللہ کا امر تھا، اللہ کا عذاب تھا. وہ بادل پھر آگ بنا، آگ بن کر ان کے اوپر برس گیا. تو یہ ایک جگہ ان کا آتا فاخذهم عذاب یوم ظلہ، ظلہ یعنی سائبان کے عذاب نے ان کو پکڑا. اور یہاں آتا فاخذهم الرجفہ، ان کو زلزلے نے لیا. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ قوم شعیب کے کئی حصوں پر مختلف طریقے سے عذاب آیا، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر وہ آیا، سائبان کا عذاب آیا. لیکن بعض رات نے فرمایا نہیں، یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے، زلزلہ بھی آیا تھا اور ان کے اوپر اس قسم کا بھی عذاب آیا تھا. آگے فرمایا کہ اب دیکھو صورتحال کیا ہے. وہ لوگ جو بڑی بڑی تجارتیں، بڑی بڑی منڈیاں، بڑے بڑے منصوبے، بڑی بڑی چنگیاں، محصول جن کے پاس تھے، سب کچھ تھا، اقتدار تھا، جو شعیب علیہ السلام کو دھمکی دے رہے تھے کہ لنخرجنک، ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے، ان کا اب صورتحال دیکھو. کأن لم یغنوا فیہا، لگتا ہے یہاں کبھی کوئی آباد ہوا ہی نہیں تھا، کہیں آبادی کا نام و نشان ہی نہیں ہوا. ایسا نشان مٹ گیا ان لوگوں کا، نبی کو دھمکی دینے والوں کا نشان اللہ نے ایسا مٹایا ہے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، کہنے لگے نا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، اصل میں ستیہ ناش بیچاروں انہی کے ہوا. فتولی عنہم، پھر اس کے بعد یہ ہے وہی جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کا قصہ چلتا آ رہا ہے. اسی میں فرمایا کہ جب عذاب آ چکا تو نبی جو ہے یہ شفیق بھی ہوتے ہیں، ہمدرد بھی ہوتے ہیں، خیر خواہ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو جب پھر پلٹ کر واپس آئے تو پھر کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، جتنے بھی اللہ کی طرف سے میرے اوپر پیغام آتے رہے میں تم تک پہنچاتا رہا. میں نے کبھی بھی کوتاہی نہیں کی کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہو میں نے تم تک پہنچایا نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہوا.
وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری پوری پوری خیر خواہی کی ہے، کوئی میرا مفاد نہیں تھا اس بات سے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، تم اپنے معاملات ٹھیک کر لو، تم اپنی تجارت ٹھیک کر لو، تم لین دین ٹھیک کر لو، حساب کتاب ٹھیک کر لو، میرا اس میں کیا فائدہ تھا؟ نبی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نبی کی دعوت جو ہے لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے ساتھ کوئی بھی دنیا کا مفاد وابستہ نہیں ہوتا. وہ اتنے پاک ہوتے ہیں، اتنے پاک ہوتے ہیں اس معاملے میں، بے لوث اور بے غرض ہوتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو جو مال ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ سب بیت المال کا ہو جاتا ہے، تاکہ بعد میں کوئی بدطینت، بد زبان آدمی، بدگمان آدمی یہ نہ کہے کہ نبی نے ساری یہ جو سلسلہ چلایا تھا اس لیے چلایا تھا کہ یہ مال اکٹھا کرے گا. وہ تو زندگی میں تو مال سے فائدہ اٹھاتے ہی نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی جو مال ان کے پاس ہوتا ہے، فرمایا نحن معشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، کہ ہم نبیوں کی جماعت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو ہیں ہماری وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، باغ جائیداد جاگیریں نہیں ہوتی، ہماری وراثت تو دین ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اسی کے لیے سامنے ساری زندگی جیے ہوتے ہیں. یہ درہم و دینار ہمارے نہیں ہیں، یہ تو میراث، یہ بیت المال کا مال ہوتا ہے، یہ اسی میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے نبی خیر خواہی کے اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، یہ جملہ بڑا عجیب ہے کہ اب کافروں کی قوم کے اوپر کیا افسوس کیا جائے، یعنی اب جو ہونا تو ہو گیا، اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن افسوس جب فائدہ نہ بھی ہو، افسوس جب ہی ہوتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو ہے بہت مہربان، بہت شفیق ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ اور عذاب آ جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.